السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آف عقل پاکستانی. میرے ایگزامس چل رہے تھے جس کی وجہ سے ہماری ویڈیوز میں ایک ڈسکنٹینیوٹی آ گئی بیچ میں، لیکن انشاءاللہ آپ سے ہم فوکس کریں گے کہ ہم ویڈیوز کو جو ہم نے پلان کیا تھا کہ ویک بیسس پہ بنائیں گے وہ بنائیں گے انشاءاللہ. آج صرف میں ہی ہوں آپ کے ساتھ، میرے ساتھ عثمان صاحب نہیں ہیں اور کوئی گیسٹ نہیں ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے لائف کے اوپر، تھوڑی سی موٹیویشن کے اوپر. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی چل رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ لیک کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بیک کر رہا ہوتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز این امپلائی، ایز این بزنس مین، ایز این پیرنٹ اینڈ ایز این جسٹ یو نیڈ ٹو بی اے پرسن فار دیٹ. آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی دکھ ہوتا ہی ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے ختم ہو جائے. تو اس چیز میں دیکھا جائے تو اگر آپ کسی نہ کسی کو ایڈمائر کرتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی آپ کے لیے ایک لیجنڈ ہوگا، آپ کے لیے کوئی ہیرو ہوگا. وہ آپ کے فادر ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جو اگر وہ آج آپ کے جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں وہ اگر اسٹیج 20 پہ پہنچا ہے اور ہی از اے ویری سکسیزفل مین اینڈ یو تھنک دیٹ ہی از ویری ہیپی اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری گریٹ ان ہز لائف، تو آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی آپ کی ایج میں تھے ایک ٹائم پہ، اور انہوں نے ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ چیلنجز ان کے پاس آئے ہوں. کوئی بھی سکسیزفل بندہ لے لے، لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان چیلنجز کو فیس کرنا اور ان کو جو ہے کوپل کرنے کی کوشش کرنی، یعنی ان کو پار کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے ان کو سلجھانا ہے. تو اچھا، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. آپ کو جو ہے نا کچھ چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے. آپ کو اپنے سیٹ آف رولز تو بنانے ہی بنانے ہیں، لیکن جہاں ہم جو ہے نا انسان کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹھوکروں سے سیکھتا ہے، اپنے تجربوں سے سیکھتا ہے. تو آپ جو ہے نا اپنے سیٹ آف رولز تو بناتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے نا وہ ہر جگہ لاگو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. آپ کی جو ہے نا ایک سیلف رسپیکٹ ہے، آپ کی سیلف اسٹیم آپ نے بنایا کہ یار دس از مائی لائن اور اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. لیکن اسٹل دیر آر سم پیپل دیٹ یو لو دا موسٹ، جو آپ کے بہت قریبی ہیں، جن سے آپ کو پیار ہے، محبت ہے، ان کے لیے یہ رولز لاگو نہیں ہوتے. اس بات کو سمجھیے، کیونکہ اگر آپ اپنے پیارے رشتوں میں، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، اگر اس کے بیچ میں اگر آپ اپنے سیٹ آف رولز کو لے آئیں گے اور معاف کرنا نہیں سیکھیں گے اور آگے جانا نہیں سیکھیں گے، تو آپ کو جو ہے نا بڑا آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی. اور پھر جب آپ آگے آپ دیکھیں گے، جب فیوچر میں جائیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار کہ نہیں، آپ نے یہ کام غلط کر دیا تھا، یہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کر کے سیکھتے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو کر کے سیکھتا ہے. تو اسی لیے میرا تھا کہ جو میرے پاس ہے نالج، اس کو میں آپ تک، جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ تک کنوے کر دوں. آپ لوگ جو ہے نا بس یہ رکھیے کہ آپ اپنا سیٹ آف رول تو ضرور بنائیں، ڈیفائن کریں کہ یار ہاں میری زندگی کے اصول ہیں، یہ میری ایک لائن ہے، اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا، میں نے ایسے رہنا ہے، اس طرح رہنا ہے. سب کچھ کریں، لیکن جہاں بات آپ کے پیاروں کی آئے نا، وہاں آپ نے اپنے آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ سے پہلے ان کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ کے پیارے، اور وہ آپ کے پیارے بھی کسی وجہ سے ہی ہیں. راہ چلتا بندہ آپ کا پیارا نہیں ہے، ہر دوست آپ کا پیارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر کوئی بندہ آپ کا پیارا نہیں ہے. کچھ اسپیسیفک لوگ ہیں جو آپ کے پیارے ہیں. وہ آپ کے پیارے کیوں ہیں؟ وہ آپ کے پیارے اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ آپ کی لائف میں ایسا کنٹریبیوٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں ان کے لیے ایک مرتبہ بنا. تو ہم انسانوں کی یہ نیچر ہے نا کہ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ سب سے جو ہے نا ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے اندر، کہ ہم جو ہے نا لوگوں کی ایک برائی ہونے پہ، کوئی بندہ آپ ایک برائی کر کے دیکھو، آپ کی لوگ ہزار برائیاں، آپ کی ہزار اچھائیاں لوگ مٹا دیں گے. ایک برائی آپ کے اندر نظر آ گئی نا، آپ کی ہزار جو آپ نے ان کے ساتھ نیکیاں کی ہوں گی، اچھائیاں کی ہوں گی، وہ بھلا دیں گے. بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. لیکن ایک لائف ہے نا، تو ایک طریقے سے چل رہی ہے، ڈسپلن پہ چل رہی. لیکن ایک ٹائم ایسا ضرور آئے گا کہ جب ان کو بھی فیل ہوگا، ٹھیک ہے، یا اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی فیل ہوگا کہ یار کہ اس نے تو یہ کام بھی کتنے اچھے کیے تھے، میں نے تو اس کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا، میں نے تو صرف اس کی برائی دیکھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے جو پیارے ہیں نا رکھیں ضرور. آپ اپنی لائف میں ڈسپلن لے کے ہیں. سب سے پہلی چیز ڈسپلن بہت زیادہ ضروری ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں ایسا فیز آتا ہے جس میں آپ بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی میں کیا کروں، نہ آپ کو کوئی کام کرنے کا دل کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس میں
اگر وہ ریلیٹڈ ٹو یور انٹرنل ریلیشنز ہیں، مطلب جس طرح میں نے آپ کو بتایا آپ کے لو ونز ہیں، آپ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، دین ڈو یور بیسٹ ٹو سالو دیم. آپ اپنی پوری کوشش کریں اس کو سالو کرنے کی، اور انشاءاللہ وہ سالو ہو بھی جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہو بھی جاتے ہیں. اگر آپ کی طرف سے محنت ہے، اگر کبھی نہ کبھی وہ بات ہو ہی جاتی ہے. اگر نہیں بھی ہوگا تو ایٹ لیسٹ ان کے دل دماغ میں یہ بات رہے گی، یار ہی از ٹرائنگ ویری ہارڈ ٹو گیٹ اس بیک، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. تو وہ پھر وہی بات ان کا جو ہے نا ان کو نرم کر دے گی، اینڈ ایٹ دا اینڈ ریزلٹ یو ول سی دیٹ آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، ریلیشن سے ہٹ کے اگر ہم کیریئر کی بات کریں تو بہت زیادہ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یار کہ ہم کیسے جو ہے نا اپنے کیریئر میں ایکسل کریں گے. ہم ڈگری کر رہے ہیں، ہم کوئی جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، ہم کیسے جو ہے نا اس میں ایکسل کریں گے. دس از دا، میرے خیال میں یہ سب سے بڑی پریشانی ہوگی ہر مرد کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ہم کیسے جو ہے نا اپنا کام لے کے چلیں گے، کیسے اس سے جو ہے نا اچھی چیز نکالیں گے، مطلب کیسے ہم کمانا شروع کریں گے. تو یہ پرابلم تو خیر میرا بھی ہے. اس میں آپ لوگوں سے رائے مانگنا چاہوں گا کہ مطلب اس چیز کو میں کیسے دیکھوں. اور ہاں، جو میں نے ریلیشنس کی بھی بات کی ہے سم ٹائمز، کیونکہ دیکھیں میں آپ لوگوں کی بھی رائے جاننا چاہوں گا جو لوگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں، اگر ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے، دیکھیں دس از اے وے آف کمیونیکیشن. مجھے شرم نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں، آپ کو بھی شرم نہیں ہونی چاہیے کمیونیکیٹ کرنے میں، ٹھیک ہے. آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو پوائنٹ نظر آتا ہے، میں نے جیسے بات کی ریلیشنز کے اوپر، ہم اپنے پیاروں میں یا اپنے دوستوں میں اپنی کس طریقے سے جو ہے نا ہم غلطیاں کر دیتے ہیں بہت زیادہ. اس میں آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا، ٹھیک ہے، کہ آپ کیا سوچتے ہیں. اور فیل فری ٹو کمنٹ ڈاؤن، آپ بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اور کیا چیز میں نے کوئی مس کر دی ہے، کیا وہ غلط بات تو نہیں کی میں نے، اور اگر اس کے اندر کیا ایڈیشن ہو سکتی تھی. اس کے علاوہ جو کیریئر کی بات ہے اس میں ہم کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کہ کیا بنے گا. باقی اس میں تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے. تو وہ ڈاکٹر اسرار کی ایک انہوں نے تقریر کی ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے فکر کرتے ہو اپنے کیریئر کی، اپنے فیوچر کی، تو تم میں ایمان کی کمی ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک ہی اینڈ رزلٹ یہی نکل جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کسی بھی چیز کے اندر. اللہ پہ بھروسہ تو سب سے پہلی چیز ہے نا. اب ہم اس کو اسٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں کریک ڈاؤن کے اندر، کہ ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو تو اس میں کیا ہوگا. سب سے پہلا تو یہ کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا. اس کے بعد اپنی ٹل لگا دیں، پوری محنت کر دیں یار کہ بس چاہے جیسا کوئی بھی معاملہ ہو، ٹھیک ہے، پڑھائی کا ہو، جاب کا ہو، بزنس کا ہو، آپ کے اپنے ریلیشنز ہوں، کچھ بھی ہو، آپ اپنی پوری جان لگا دیں. جو آپ کے لیے ضروری ہے اس کے لیے پوری جان لگا دیں. اس کے بعد دعا پکڑ لیں اللہ تعالیٰ سے، بس مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انجینئر صاحب نے بڑی زبردست ایک کوٹیشن کی ہے نا کہ اے اللہ، جس سے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اس سے کوئی عطا نہیں کر سکتا. تو عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، مانگ کے سچے دل سے مانگیں، سچے دل سے مانگ کے کہیں گے اللہ تعالیٰ دے گا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. تو اینڈ رزلٹ ہمارا یہی نکلتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا نا، ٹھیک ہے، تو اس میں تو ہم اپنے، جس طرح میں نے ڈسپلن کی بات کی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، یہ ہماری کوشش ہے، لیکن اینڈ رزلٹ ہمارے پاس یہی نکلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنتا بھی ہے، اس کو بہتر پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے. اور کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں جو ہے نا بلا وجہ نہیں ہوتی. دیٹ ہیپن وتھ سم پرپس. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں کوئی چیز لکھی ہے تو وہ کوئی پرپس کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پیچھے ریزن ہے. تو یہی بس ٹوٹل بات میں کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے. تو دعا کی بات میں کر رہا تھا. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ٹو ڈسکس ود دا نیشن، اینڈ آئی ول سے دیٹ ود دا ہول مسلم نیشن، کہ دعا جب آپ کرتے ہیں نا تو سچے دل سے کریں. اور اپنے دل میں یہ نہ رکھیں کہ یار کہ یہ میری دعا قبول نہیں ہوگی. اب اپنے دل میں پکا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا. اب یہ ایک روایت ہے جو مجھ تک پہنچی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو کوٹ کروں گا کہ حضرت علی کے پاس ایک بندہ آیا اور حضرت علی کے پاس اس نے کہا کہ یا علی حضرت علی میری جو ہے نا دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بہت مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا. تو حضرت علی نے جو ہے نا اپنے میان سے تلوار نکالی اور اس بندے کے گردن پہ رکھ دی اور کہا کہ مانگ دعا، اب سچے دل سے مانگ، اگر تیرے دل میں ایک بھی کوئی ذرا برابر بھی شک ہوا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. اور بندے کے سر پہ تلوار تھی، اس نے جو ہے نا ڈرا ہوا تھا، اس نے سچے دل سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی
اور اس کی دعا قبول ہوگی. پھر وہ حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اس طرح میری دعا قبول ہو گئی. تو حضرت علی نے کہا کہ کمی صرف ادھر ہی ہوتی ہے کہ دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آپ دل سے نہیں مانگتے. جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی عطا کرنے والی اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے بس, اور آپ کے نصیب بدل جائیں گے. ٹھیک ہے, بے شک. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتا ہے کہ ان قریب وہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اور اللہ سے مانگتے رہیں بس, اللہ ہی عطا کر سکتا. اور تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہے, نہ کسی کی کوئی اوقات ہے, نہ میری کوئی اوقات ہے, نہ آپ کی کوئی اوقات ہے, نہ کسی اور بڑے بندے کی کوئی اوقات ہے کہ وہ کچھ دے سکے جب تک اللہ نہ چاہے. تو بیک اینڈ پہ اللہ ہی ہوتا ہے, تو ہم کیوں نہ ڈائریکٹلی اللہ سے ہی مانگیں. جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے وہ راستے نکالے گا. تو بس دیٹس دی اینڈ آف دا ٹاپک. تو ہم جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار یور کمنٹس اینڈ آئی وانٹ ٹو نو یور تھاٹس آن دس ٹاپک. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں, اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے, کیا چیز اس میں کوئی مس تو نہیں ہوگی, کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں. چلے تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں, کوئی اچھا ٹاپک لے کے آئیں گے انشاءاللہ, اور پھر اس میں ہمارے ساتھ عثمان صاحب بھی ہوں گے, یا کوشش کریں گے کسی اور گیسٹ کو بھی لے کے آئیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Like, comment, and subscribe.